چھوڑ دیں گے پارٹی. تو یہ اچھا, اب یہ جو MQM ہے جی, اب اس میں مجھے نظر آ رہی ہیں, جو کل خاص طور پہ دوبارہ جو خبر آ گئی ہے وہ 2 آدمیوں کی. تو یا تو MQM, اگر آپ سیاسی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو MQM کو یہ تو پتا چل گیا ہے کہ اگر اس نے نیشنل لیول پہ کچھ کرنا ہے تو وہ کولیشن میں جا سکتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہو کے وہ کبھی بھی نہیں جا سکتی, ناممکن ہے. اور پیپلز پارٹی کو یہ پتا ہے کہ MQM کے بغیر وہ کراچی میں نہ تو وہ اور سندھ میں نہ تو وہ لا اینڈ آرڈر کو سنبھال سکتے ہیں, نہ وہ صحیح طریقے سے حکومت کر سکتے ہیں. یہ تو ان کا وہ ہے. اب مجھے ایک اور چیز اس میں کل سے یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ جو لوگ پکڑے ہیں تو ان کے پاس الطاف صاحب یا دوسرے لوگوں کے بارے میں کوئی بہت اچھا ٹھوس ثبوت آ گیا ہے, اور اسی لیے وہ اب انہیں گھما رہے ہیں الطاف صاحب کو, وہ جو ہیں رحمان ملک جی. تو وہ ان کے کیونکہ بہت قریبی دوست بھی ہیں. مجھے ایک جگہ سے پتا چلا تھا کہ انہوں نے ان کا لندن میں کوئی ایسا کام کر دیا تھا, تو الطاف نے رحمان نے, تو الطاف نے اسے کہا ہوا ہے کہ تمہیں کبھی بھی کوئی کام آئے میرے سے ہوگا تو میں وہ کروں گا. تو اس طرح کی بات ہے. اب یہ اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو وہ سیاسی کہ وہ سینٹر میں حکومت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ نہ ملیں جو سینٹر میں حکومت کر رہی ہو, اور سندھ میں وہ اس وقت تک آرام سے کام نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ نہ ملائیں. تو یہ جو پلان ہے, یہ اگر آپ وہ نیو میپ آف مڈل ایسٹ کا دیکھیں تو اس میں پاکستان کی شکل ہی یہی ہے. یہ چاروں, اسی لیے انہوں نے جو چاروں پارٹیوں کو اس الیکشن کے بعد جو اپنی اپنی جگہ پہ بٹھا دی ہے, اور نیشنل لیول پہ کوئی بھی نہیں ہے, تو نیشنل لیول پہ کون حکومت بنائے گا اور کون اس حکومت کو چلائے گا؟ وہ تو آرمی ہے اور سپریم کورٹ ہے. اور نہ تو کوئی حکومت بنوا سکتا نہ ہی وہ اس حکومت کو چلوا سکتا. اور افتخار چودھری صاحب کا بیان یہ ہے کہ آرمی جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی, اگر وہ آئے گی تو اس کا اقدام جو ہے وہ انلیگل قرار دیا جائے گا. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. کب یہ تو اگلے سال ریٹائر ہو رہے ہیں. ہاں تو اس کے بعد ہوگا نا, اس کے بعد وہ اگر کوئی آ جائے گا وہ کہے گا جی ہم کر سکتے ہیں, تو ضرورت ہے آج کی. چلیں, بڑی ذرا نوازی, بہت بہت شکریہ. اور چلتے چلتے آپ لوگوں کو یہی بتاؤ چلوں کہ یہ تمام پروگرام جو ہیں آپ کو یوٹیوب پہ آپ اگر جائیں اور ریڈیو ہارٹ پیپر ٹائپ کریں تو آپ کو آپ کے تمام یہ پروگرام مل جائیں گے, پچھلے ہفتے کا پروگرام بھی اور آج کا پروگرام بھی, اور تمام لوگ اس پروگرام کو جا کے سن سکتے ہیں, محسوس ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ بتاتا چلوں کہ CSA کی جو بات ہو رہی تھی کنوینئنس اسٹور بائنگ گروپ کی, تو اس میں جو جزوی لسٹ ہے جزوی لسٹ ہے وینڈرز کی, اس میں فارمر بردرز کافی, آل اوور میڈیا, ADT, ABC پیسٹ کنٹرول, ٹرمینیکس, بزنس زوم, گروسری سپلائی کمپنی, ازارکا واٹر, ڈاکٹر پیپر, کوکا کولا, امریکن آئس, ٹامس لینڈز, فریٹولے کمپنی, سویزر کلیننگ کمپنی اور کمیونٹی کافی. اور اس کے علاوہ میں نے کہا جیسے جزوی لسٹ ہے اور لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو یقیناً CSA ایک بائنگ گروپ ہے کنوینئنس اسٹورز کے لیے, اور یہ ڈیلس میں پہلی دفعہ ایک گروپ ہے جو ریس, کلر اور کسی ریلیجن سے مستثنا ہے. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی قید نہیں ہے. آپ کا کسی ایک مذہب سے تعلق ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے, اور آپ کی نیشنلٹی کسی بھی دنیا سے ہو آپ ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس بزنس ہو ریٹیل کا جو کنوینئنس اسٹور ہو. میرے ساتھ ہیں اس وقت جناب ملک بلوچ صاحب ہیوسٹن سے. جناب علی بلوچ صاحب کیسے مزاج؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اللہ کرم ہے سر. آپ بتائیے کہ اتنی جو گفتگو رہی ہے مختلف اور معاملات پہ ڈسکشن ہوا ہے, آپ کو PTI کا جو ایک نیا فارمولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کو ہم مذاکرات میں لیں گے اور ان کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کریں گے. آپ کا چونکہ آپ بلوچستان کے بارے میں خاص کڑی نظر رکھتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ خیر, میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ PTI جس پالیسی کے تحت جو ہے نا وہ سیاست کر رہی ہے وہ شاید بلوچستان کے عوام کے اندر ناقابل قبول ہو, انہیں قبول نہ ہو. البتہ یہ ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب صرف پاکستان بلوچستان کو نکالے سوائے پاکستان کی سیاست کرے, وہ بلوچستان سے تعلق رکھیں, یعنی کہ 2 الگ ملکوں کے تعلق ہوں, وہ ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کہ ہمارے لیڈرز بھی کہتے ہیں کہ پاکستان سے اگر ہم الگ بھی ہوئے تو تعلق رکھنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہوگی, وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے جو پہلے بھی تھا اب بھی رہے گا. باقی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان
جو اس پالیسی کا جو نعرہ لگا رہے ہیں بلوچستان سے متعلق، انہیں اس کے لیے ڈکٹیشن نہ دیا جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ بات آہستہ آہستہ کھلتی چلی جا رہی ہے اور یہ حقائق بھی آتے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی ہمارے پچھلے کال خواجہ صاحب نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے، اس سے پہلے جعفری صاحب جو کراچی سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ آپ کے پاس بنیادی طور پہ ریجنل پارٹیز جو ہیں وہ اسٹرانگر ہو گئی ہیں، آپ کے پاس کوئی نیشنل پارٹی نہیں ہے۔ پنجاب میں، سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں، بلوچستان کا ذکر اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی ایسی نون پارٹی نہیں ہے۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی جو نقشہ لوگوں نے پہلے سے کھینچا ہوا ہے اس کی غمازی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے اور اس کے نتائج جو ہیں سامنے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں؟ صاحب پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں نا وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک فیلئر ریاست میں آ چکی ہے۔ ابھی اگر لوگ اس امید سے یہ اس کے فیور میں یہ بات کریں گے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اگر باہر رہتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکے اور غریب کو انصاف نہیں دلا سکے، لوگ مذہب کے نام پہ مارے جا رہے ہیں، قومیت کے نام پہ مارے جا رہے ہیں، دھماکوں میں قتل ہو رہے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے مارے جا رہے ہیں۔ میں پچھلے پروگرام کا حوالہ دیتا ہوں کہ خاتون انتہائی جذبات میں آئی تھی، انہوں نے کہا کہ شاید میں اپنے منہ کے اوپر چانٹے لگا رہا ہوں۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر وہ اس ملک کی اتنی ہمدرد ہے کہ وہاں غریب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کسی این جی او سے منسلک کر کے کیوں نہیں جاتی ہے، وہ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ انہیں پتا ہے کہ یہاں کے ریفریجریٹر کے اندر ٹھنڈی کوک اور ضرورت زندگی کی ہر شے انہیں ملتی ہے، انہیں جو ہے نا فلاح و بہبود سے یعنی ویلفیئر جتنے ویلفیئر ہیں وہ اسے مل رہے ہیں، ان کا بچوں کو اچھی تعلیم مل رہی ہے۔ وہ پاکستان کی صرف ساورینٹی، پاکستان کو بچانے کے لیے صرف خوبصورت الفاظ استعمال کرتی ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر وہ اس ملک میں رہتی ہیں، وہ اپنے وہاں کے کسی مکان کے اندر کسی ٹیننٹ کو بتائیں کرائے پر اور وہ اگر نہ نکلے تو وہ اپنے جذبات کا کیسے اظہار کرتی ہیں؟ تو یہ جذباتی باتیں ہیں۔ میں پاکستان میں وفاقی سطح پر سیاست کرنے والی ان تمام پارٹیز کو فوجی گماشتوں کے جو ہے نا اشاروں پر چلنے والی پارٹیاں کہتا ہوں۔ اب رہی بات جو ہے نا، اچھا روبینہ صاحب نے ایک اور بات بھی کہی تھی، اور وہ یہ تھی، روبینہ صاحبہ نے ایک اور بات بھی کہی تھی اور وہ یہ کہی تھی کہ آپ نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا تو پھر آپ کیوں امید کرتے ہیں کہ پاکستان آپ کو تسلیم کرے؟ یہ ایک سوال تھا، اور میرے خیال سے آپ نے بڑا اچھا موضوع چھیڑا، تو میں نے کہا میں آپ سے یہ سوال ان کے ریفرنس سے پوچھ لوں۔ میں ہم کیسے تسلیم کریں گے جب اگر کوئی ملک آئے قبضہ کرے ہمارے سے جھوٹ بولے؟ ہم نے جو ہے نا اسے 3 چیزیں انہیں دیے تھے، خارجہ پالیسی، کرنسی اور دفاع، باقی ہم نے اپنی ساورینٹی تو ان کو نہیں دی تھی نا۔ تو اگر وہ دیکھیں اگر کوئی بے ایمانی کرے کسی سے، آپ کسی کے پاس کوئی امانت پانا چاہے اور اگر آپ کو امانت واپس نہ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ خیانت ہی ہوا نا۔ تو پاکستان نے خیانت کی، سب سے بڑی خیانت میں ایک مثال لے لوں، جو جعفری صاحب سے بات ہو رہی تھی، شاید انہوں نے کہا کہ پارٹی بدلنے کے متعلق وہ بات کر رہے تھے۔ دیکھیں بنیادی طور پر اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو جناح کی تاریخ کو دیکھیں تو انہوں نے کانگریس سے جمپ مار کر مسلم لیگ بنائی، سمجھ گئے نا جی۔ تو یہ شروع سے ہوا ہے، اور شروع سے ہی یہ ایک دہشت گرد تنظیم جو انٹر سروسز آف انٹیلیجنس، جس کی جو ہے نا منظم طور پر انہیں بنایا گیا، جو افرادی قوت اور انسانیت کے قتل عام کے لیے۔ تو اس تنظیم کو آپ دیکھیں 1948 کے بعد بنی ہے، 1952 تک، 52 سے لے کر 60 تک، شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 58 تک اس ملک کے اندر کوئی آئین تھا۔ تو اس ملک کا جس دن اسٹرکچر بنا اس کے بعد بھی کوئی پلان نہیں تھا۔ چلیں بلوچ صاحب، دوبارہ پھر گفتگو کی بڑی ذرا نوازی ہے آپ کی، بہت بہت شکریہ، اور اس پروگرام کو آپ سنتے رہیے۔ اور میں تمام ہمارے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ریڈیو ہارٹ پیپر اگر آپ ٹائپ کریں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو پولیٹیکلی انکریکٹ کا یہ پروگرام اور یہ تمام سیگمنٹس مل جائیں گے، تو یقیناً آپ سن سکتے ہیں دوبارہ یہ تمام گفتگو کو۔ اور میں یہ جو میرے نیکسٹ کالر ان سے ریکویسٹ کروں کہ اپنے ریڈیو کو تھوڑا ہلکا کریں، اور پھر ان سے بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب بے علی ابراہیم صاحب، یہ بتائیے کہ رک پیری کا جو برین فریز ہوا، اس میں رک پیری کے چانسز کیا لگتے ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں ان کی ایج کیا ہے اور وہ کس قسم کی میڈیسن لے رہے ہیں، یہ فیکٹر جب جاتے ہیں نا تو پھر وہ باتیں کھلتی ہیں۔ ابھی تو یہ بنیادی ابھی 1 سال اور باقی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے
کہ رک پیری تین دفعہ اس یہاں کے